ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء آیت نمبر 32 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ یہ آیت ایک بہت ہی مہم بیانیے پر مشتمل ہے، اور وہ یہ کہ خدا کریم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے آس پاس میں اور اپنی حالت کو دیکھ کر کیا ذہن بنانا ہے مال دنیا کے بارے میں یا نعمات دنیا کے بارے میں کیا رویہ رکھنا ہے۔ یعنی اس آیت میں ایک پورے رویے کو خدا کریم آپ کے لیے پیش کر رہا ہے کہ اے مرد مومن، اے مومنین، آپ نے دنیاوی نعمات کے حوالے سے یہ سوچ رکھنی ہے، اور وہ سوچ اس آیت میں موجود ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو آج تقریباً اس کا مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو عمومی بیانیہ ہے، جو عموم بیان ہے مفسرین کا، وہ یہ ہے کہ خدا کریم نے کہا ہے کہ اللہ نے جو فضل کیا ہے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ایک واضح سامنے آ جائے جو مترجمین اور مفسرین کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان کی تمنا نہ کیا کرو۔ مردوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا اور عورتوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ اب اس سے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مردوں کو خاصیات حاصل ہیں ظاہراً، جو انہوں نے حاصل کی ہیں، جو آگے تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو مردوں کو خصوصیات اللہ نے دی ہیں، مثال کے طور پر جب مثال انہوں نے دی ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، وہ وراثت میں دگنا حصہ لے سکتے ہیں، وہ جہاد کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کے ذکر کیے ہیں۔ اور عورتوں کو کیا دیا ہے؟ عورتوں کو یہ دیا ہے کہ وہ مہر طلب کر سکتی ہیں، صداق جسے کہتے ہیں، حق مہر جسے کہتے ہیں، وہ طلب کر سکتی ہیں، جہاد ان سے معاف ہے، اور یہ کہ وہ ان کے تمام تر اخراجات کی ذمہ داری جو ہے وہ کن پر ہے؟ مردوں پر۔ یہ معنی انہوں نے لیا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ نے دے دیا ہے آپ اس سے ادھر ادھر کی تمنا ہی نہ کریں، چونکہ حاصل نہیں ہونا۔ ہاں لگتا ایسے ہے، چونکہ یہ جو چیزیں ہیں، مثلا کسی کا مرد ہونا، اب مرد کہے کہ اے اللہ مجھے جو ہے وہ عورت بنا دے، تو نہیں ہو سکتا۔ عورت کہے کہ اے اللہ مجھے کیا بنا دے؟ عورت بنا دے، تو یہ تو نہیں ہو سکنا۔ تو یہ جو ہے دعاؤں سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہونا ہے۔ تو یہ معنی پتہ نہیں وہ کس طرح لیتے ہیں، اور اس کو اکثر یہی تفسیر کرتے ہیں، لیکن میں دوستوں کو وہ معنی جو قرآن کے عربی مبین کے مطابق اور ظاہراً الفاظ سے نکلتا ہے اور جو بہت معقول بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ نعمتیں جو اکتسابی ہیں، ایک وہ نعمتیں جو کسبی ہیں۔ کسب اور اکتساب دونوں لفظ قرآن میں استعمال ہوئے، قرآن میں دونوں لفظ استعمال ہوئے، کسب بھی اور اکتساب بھی۔ کسب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ
معنی اس کا واضح ثلاثی مجرد معنی ہے یعنی حاصل ہونا، کسب یعنی حاصل ہونا، چاہے آپ نے بغیر کوشش کے کسب کیا ہے تو بھی ٹھیک ہے، چاہے کوشش کے ساتھ کیا ہے تو بھی کسب ہے، یہ صادق آتا ہے۔ جیسے بعض چیزیں ہوتی ہیں جو کوشش کے بغیر بھی کسب ہوتی ہیں، جیسے کیسے کسب الرجل شرفہ من آبائہ، بندے نے اپنی شرافت اپنے آبا سے اس کو ملی ہے، حاصل کی ہے اس نے۔ لیکن اکتسبہ جو ہوتا ہے جو کہ باب ثلاثی مزید بھی ہے افتعال کا باب، تو اس کا معنی یہ ہو جاتا ہے کہ جس کو کوشش کر کے، زحمت کر کے، محنت کر کے حاصل کیا جائے، ایسے نہیں کہ خود حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کاسبہ اور پس دو قسم کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ایک ہیں کسبی، ایک ہیں اکتسابی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کسبی نعمتوں کی بات نہیں کر رہا ہے، چونکہ آگے اکتسابہ کہا ہے، کسبی نعمتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، چونکہ کسبی نعمتیں خدا کریم فکس دے دیتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ کسبی نعمت مثال کسی کو عورت بنا دینا، خواب اب کیا ہو سکتا ہے، کسی کو مرد بنا دینا کیا ہو سکتا ہے، ہاں، یا اس قسم کے خاص چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے فکس کر دی ہیں اور وہ تبدیل نہیں ہو سکتی نہیں۔ دوسرا ہے اکتسابی۔ اکتسابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کیا کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، کسب کر سکتے ہیں، محنت سے کر سکتے ہیں۔ تو یہاں خدا کریم ان نعمتوں کی بات فرما رہا ہے کہ جو اکتسابی ہیں، کسبی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ وجہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسبی کی بات نہیں ہو رہی، اکتسابی کی بات ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ آگے خدا کریم کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے پانی ہے تو پھر اللہ کے دروازے پہ آئیں۔ اگر آپ نے یہ نعمتیں جو دوسروں کے پاس ہیں اور آپ کے پاس نہیں ہیں، اگر ان کو آپ نے پانا ہے تو پھر اللہ کے دروازے پر آئیں، اللہ سے اس کا فضل مانگیں، آپ کو بھی مل سکتا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جو مفسرین نے اکثر نے کہا ہے کہ مثلا چونکہ پیچھے باتیں شادی کی ہوئی ہیں، ارحام کی ہوئی ہیں، وراثت کی ہوئی ہیں، بہت سارے باتیں ہوئی ہیں جس میں مردوں کا ذکر تھا، عورتوں کا ذکر تھا، تو یہاں بھی خدا کریم یہ کہہ رہا ہے کہ عورتیں یہ نہ کہیں کہ ہمیں بھی مردوں والی وہ دے دیں جو ان کو امتیازات حاصل ہیں، اور نہ ہی مرد کہیں ایسی بات کہ ہمیں بھی عورتوں والے امتیازات دے دیں، ایسی بات کی تمنا نہ کرے، اس سے منع کر رہا ہے۔ حالانکہ ایسے نہیں ہیں، چونکہ اکتسبہ کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہاں معنی یہ بنتا ہے دوستو، جو بیانیہ ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ آپ تمنا نہ کرے دوسروں کو دیکھ کر، یعنی دوسروں پر نظر رکھ کے یا دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس کو تو ذہن میں لائے ہی نہیں آپ۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ یقیناً معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھوں کو کچھ چیز حاصل ہے، دوسروں کو وہ نہیں حاصل۔ ایک کو اللہ نے بچے دیے ہیں، ایک کو نہیں دیے، ایک کے پاس مال دولت ہے، ایک کے پاس نہیں ہے، ایک کے پاس شہرت ہے، ایک کے پاس نہیں ہے، ایک کے پاس فیملی کا ایک سٹرکچر یا ایک سلسلہ موجود ہے اور دوسرے کے پاس اس طرح کا مستحکم فیملی سٹرکچر نہیں ہے۔ اسی طرح بیسیوں، ایک کے پاس تعلیم ہے، ایک کے پاس تعلیم نہیں ہے، ایک کے پاس تعلیم کے مواقع ہے، ایک کے پاس تعلیم کے مواقع نہیں ہے، ایک کے پاس مالی وسائل ہے، ایک کے پاس نہیں ہے، اور شخصی طور پر بھی ہو سکتا ہے، ایک کے پاس مثلا ذہن بہت اچھا ہے، ایک کا ذہن صحیح اتنا باریک نہیں ہے، اتنا کام نہیں کرتا ہے، ہاں، ایک کا مثلا اس انداز کی شکل و صورت دی ہے، ایک کو اس انداز کی شکل و صورت دی ہے، پتہ نہیں بیسیوں تیسیوں چیزیں ہیں جن میں فرق ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں اللہ نے دی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے اے انسانوں، اے مسلمانوں، خصوصی طور پر اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ دوسروں کی چیزوں پر نظر نہ رکھیں، کہ بھائی ذہن میں پالتے رہیں کہ اچھا کاش میں بھی اس طرح ہوتا، میری بھی وہ چیز ہوتی، وہ جو ان کے پاس ہے وہ بھی ہمارے پاس ہوتی۔ اس قسم کا ذہن نہ بنائیں، پہلے تو یہ درس ہے۔
اچھا اے اللہ یہ جو لوگوں کے پاس ہے اکتسابیاں، کسبی نہیں، جو اللہ نے طے کر دیا کسبی، اس کی بات چھوڑ دے. مثلا اس کے یہ باپ ماں باپ ہونے ہیں، یہ صرف تبدیل نہیں ہو سکتے. کوئی کہے کہ نہیں وہ مجھے تو مثال کے طور پر وہ ملکہ کباڈیا میری جو ہے نا ماں ہوتی، ہاں اے اللہ میرے جو ہے نا باپ جو ہے وہ مثلا فلاں بادشاہ کو بنا دے. یہ نہیں ہو رہی، یہ کسبی نہیں، یہ کسبی ہیں، یہ چیزیں خدا کریم نے فکس کی ہوئی ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی. ہو تو سکتا ہے کوئی کہے، وہ میں دوستوں کو پہلے بھی سنا چکا ہوں. جس زمانے میں ہم امریکہ میں موجود تھے تو وہاں سچ مچ کا کسی بندے نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اگر کوئی اور جنم ہونا ہے، دوسرا جنم، جیسے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ انسانوں کو جنم ملتے ہیں، پہلا جنم، دوسرا جنم، دوسرے جنم میں وہ پچھلے جنم کے مطابق اس کو شکل و صورت ملتی ہے. تو ہو سکتا ہے پہلے جنم میں انسان تھا، اگلے جنم میں ممکن ہے کہ گائے بن کر آ جائے، ہو سکتا ہے کہ بھیڑ بن کر آ جائے، ہو سکتا ہے پتہ نہیں ہاتھی بن کے آ جائے. ہاں جی، تو یا یہ ہے کہ الٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اچھا بہت کردار کیا ہے کسی نے، بھیڑ بکری نے، اگلے جنم میں اس کو انسان بنا دیا ہے. ہاں یہ ہے سوچ. تو اس نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ اگلا جنم اگر مجھے ملنا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے کتا بنا کر واپس لائے، اور وہ بھی امریکہ میں. ہیں جی، کیونکہ وہاں کتوں کی بہت خدمت کی جاتی ہے. ہاں تو یہ چیزیں جو ہے سوچیں اس قسم کی، یہ ان کے اس میں تو ہو سکتا ہے، لیکن جو ہم مسلمان سوچ رکھتے ہیں کہ اس طرح کا تصانخ، اس طرح کا یہ جو سلسلہ ہے کہ تبدیل ہونا، یا اس طرح جنم کا اگلے جنم میں تبدیل ہونا، اس طرح کا اس انداز میں نہیں ہے جیسے وہ قائل ہے. تو پھر یہ چیزیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے ماں باپ چینج کر دے میرے، تو یہ چیزیں کسبی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں، اور بس یہ تبدیل ہونے والے نہیں ہیں. کوئی کہے کہ میرے بھائی تبدیل کر دے اللہ، ہاں میرے کزن چینج کر دے، سارے نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو کزن اس کے ہیں وہ یہی رہنے ہیں جو ہیں. تو بس ایک کسبی سلسلوں میں نہیں بات ہو رہی ہے. خدا کریم یہاں وضاحت کر رہا ہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ آپ کو منع کیا ہے کہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کی تمنا نہ کریں، وجہ یہ ہے. یہ جو درمیان میں جملہ ہے بیانیہ ہے. پہلے بھی خدا کریم نے کہا ہے کہ لا تتمنوا، حکم دیا ہے. آخری جملہ بھی یہی ہے کہ کیا کریں. پہلے کہا ہے کہ یہ نہیں کرنا، پھر آخری جملے میں کہا ہے کہ کرنا کیا ہے. درمیان میں خدا کریم وضاحت کر رہا ہے کہ یہ جو میرا سسٹم ہے یہ چل کیسے رہا ہے، یعنی میرا دینے کا سسٹم کیا ہے. جو میں دیتا ہوں وہ سسٹم کیا ہے. سسٹم اس جملے میں ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کو ملتا ہے ایک حصہ مما اکتسبوا، جو وہ کوشش کرتے ہیں، جس کو وہ کسب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سارا نہیں ملتا ہے. مما اس میں سے ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں. کوشش تو وہ ہزاروں کی کر رہا ہے، لیکن اس کو مل کتنا رہا ہے؟ کچھ مل رہا ہے، سارا نہیں مل رہا ہے. وہ تو چاہ رہا ہے کہ بہت ساری ڈگریاں حاصل کرے، یہ ڈگری بھی کر لے، یہ ڈگری بھی کر لے، یہ ڈگری بھی کر لے، لیکن ساری اس کو نہیں ملنی. وہ تو چاہ رہا ہے کہ سائنس میں بہت ترقی کرے، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، لیکن نہیں. وہ تو چاہ رہا ہے کہ 20 کارخانے لگا دے، یہ بھی لگا دے، یہ بھی لگا دے، یہ بھی لگا دے، ہاں لیکن سارے ملنے نہیں ہیں. نصیبن، اللہ کا فارمولہ یہ ہے کہ سارا جو کچھ چاہا جا رہا ہے یا جس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے وہ نہیں ملنا ہے.
للرجال نصیب، یہ خدا کریم کا پکا بیانیہ ہے، ایک نصیب ملنا ہے، مما اکتسبوا، جو انہوں نے اکتساب کیا ہے، جس کے لیے انہوں نے کسب کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں سے ایک حصہ ملنا ہے۔ من کو یہاں بعضیہ لے تو یہ معنی بنتا ہے، اور بعضیہ ہی لینا چاہیے، اس لیے کہ نصیبن پیچھے نکرہ لگا ہوا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ ایک نصیب، اس نصیب کا تعین جو ہے وہ تھوڑا بہت اس من سے ہوتا ہے کہ بعض، وہ نصیب بعض کی صورت میں ہوگا۔ اور عورتوں کو کیا ملے گا؟ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کو ملے گا نصیب جو انہوں نے کوشش کی۔ اب اس میں یہ نہیں کہ وہ جو ہے عورت چاہے کہ مردوں والے سلسلے حاصل کرے، نہیں، وجہ کیوں ہے کہ ہم اس طرح بات نہیں کر رہے ہیں، ہم یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ چیزیں جو اکتسابی ہیں، جو اکتساباً حاصل ہو سکتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بیانیہ دے رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگلے حصے میں جو کہ آگے آنے والا ہے، اس میں خدا کریم یہ بتاتا ہے، اے اللہ تمنا بھی ہم نے نہیں کرنی، تمنا بھی نہیں کرنی، جو دوسروں کے پاس موجود ہے اس کی تمنا بھی ہم نہ کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تمنا نہ کریں، ٹھیک ہے، ہم تمنا نہیں کرتے۔ پھر آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کوشش کریں گے اس میں سے بھی کچھ ملے گا۔ کسی کو بھی کبھی پورا نہیں ملا، کسی کو بھی ایک کو بھی پورا جو وہ چاہتا ہے، جس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، نہیں ملتا ہے، نہیں ملا ہے۔ انسان تو 20 چیزوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس میں منفی چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی میں دنیا کے حوالے سے برائی اچھائی کی بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کے لیے بھی کسی نے کوشش کی ہے، ساری اسے نہیں کبھی حاصل ہوئی، کچھ مل جاتا ہے، جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہا ہے، یعنی یہ چیزیں جو حقائق خدا کریم بیان کر رہا ہے کہ یہ اگر آپ نہیں سمجھیں گے بھی تو ہونا یہی ہے، اگر سمجھ جائیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ پہلے سے ذہن بنائے ہوئے ہوں گے کہ میں مثلا 1000 کی کوشش کر رہا ہوں تو مجھے ممکن ہے کتنے مل جائیں، 500 مل جائے، 400 مل جائے، 600 مل جائے، 800 مل جائے، سارے نہیں ملنے۔ کیوں؟ پہلے سے ایک فارمولہ ہے، للرجال نصیبوں سے لے کر یہ مما اکتسبنا تک، یہ جملہ درمیان میں وضاحتی جملہ ہے، خدا کریم کی پالیسی جملہ ہے، پالیسی جملہ دوستو، یعنی خدا کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ حقیقت دنیا میں نے اس طرح سیٹ کی ہوئی ہے، یہ ہونا ہی نہیں ہے کہ آپ جو بھی چاہیں وہ ملے سارا، نہیں، جو آپ چاہیں گے اور اس کے لیے کوشش کریں گے تو اس کا کچھ حصہ آپ کو ملے گا۔ اسی لیے ہم جو حقیقت دیکھ رہے ہیں جہان میں ابھی موجود ہے، وہ بھی یہی ہے کہ اتنا ہی ملتا ہے، کچھ مل جاتا ہے، سارا نہیں ملتا ہے۔ خوب اے اللہ، ایک جگہ آپ نے منع کر دیا کہ دوسروں کے ہاتھ میں موجود چیزوں کی تمنا بھی نہ کریں، آگے آپ نے وضاحتی بیان بھی دے دیا کہ طریقہ کار یہ ہے کہ جو ملنا ہے وہ آپ کی اکتساب کی جو کوشش ہے، طلب ہے، اس کا کچھ ملنا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے اندر تو اتنی چاہت موجود ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ بہت ساری چیز لوگوں کے پاس موجود ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس بھی ہو، چاہتے ہیں یہ، اور یہ فطرت تو نے دی ہے۔ تو پھر خدا کریم اس کا حل بتاتا ہے کہ یہ اکتسابی چیزیں ہیں، اس کا حل ہے۔ کیا حل ہے؟ حل یہ ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، حل یہ ہے کہ ادھر ادھر کی نہ ماریں، کہیں ادھر ادھر بھاگ دوڑ نہ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کی محنت سے پھر بڑھ جائے گا، آپ ابھی مثلا 10% محنت کر رہے ہیں تو آپ کو بھائی اتنا ملا ہے، آپ اس محنت کو بڑھا دیں تو پھر بڑھ جائے گا۔ ہاں ہم نے طے کیا ہے اتنا آپ کو ملنا ہے، اتنا ہی ملے گا، کوشش کر کے بھی دیکھ لیں،
اور کوشش کرنے والوں نے کر بھی لی کوشش تو وہی کچھ ہوتا ہے۔ پھر حل یہ ہے کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا تقاضا کریں، اس کے دروازے پہ جائیں، اس کے دروازے پہ جائیں اور مانگیں کہ اے اللہ رب زدنی علما۔ نبی کو بھی کہا کہ تو دعا کیا کر کہ تیرا علم بڑھے، یہ دعا مانگا کر رب زدنی علما۔ اس لیے سارے نبی اکتسابی چیزوں میں کیا کر رہے تھے؟ سارے نبی اکتسابی نعمتوں میں اللہ سے سوال کر رہے تھے، سارے نبیوں نے سوال کیا۔ جناب ختمی مرتبت کو تو خدا کریم سکھا رہا ہے کہ کل رب زدنی علما، یہ ایک دعا ہے، کئی اور دعائیں بھی ہیں۔ جناب ابراہیم کی دعا موجود ہے، جناب نوح کی موجود ہے، جناب سلیمان کی موجود ہے، داؤد کی موجود ہے، جناب عیسیٰ کی موجود ہے، سب کی موجود ہیں، دعائیں موجود ہیں قرآن میں کہ اس طرح انہوں نے دعائیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں نعمتیں انہوں نے مانگی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر یہ ہمیں بتایا ہے کہ یہ ہونے والی چیزیں ہیں، اس سے مانگی ہیں تو پھر دی بھی ہیں اس نے۔ جہاں نہیں ہو سکتی تھی تو وہاں بتا بھی دیا ہے کہ یہ جناب ابراہیم نے دعا مانگی کہ ان کو امام بنائے گا، تو انہوں نے کہا ہے کہ میری ذریہ کے بارے میں دعا تو نہیں مانگی، سوال کیا ایک قسم کا۔ سوال میں دو چیزیں ہوتے ہیں، سوال مانگنا بھی ہوتا ہے، سوال سمجھنا بھی ہوتا ہے، سوال دونوں کاموں کے لیے ہو سکتا ہے۔ ہاں تو وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فکس کر دیا کہ نہیں، سب کو نہیں، کچھوں کو ہو سکتا ہے، ظالمین کو یہ منزلت نہیں ملے گی۔ ہاں لا ینال عہدی الظالمین۔ تو یہاں خدا کریم اس آیت میں سارا جو پورا اس کا نعمتوں کا جو سلسلہ ہے اس کی پوری وضاحت کر دیتا ہے۔ نمبر ایک، دوسروں پر نظر نہ رکھیں کہ جو اللہ نے ان کو دے دیا ہے، جو دے دیا ہے وہ ان کو دے دیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں کہ وہ مجھے میرا ہوتا، کاش میرا ہوتا، کاش میرا ہوتا۔ اس چیز سے ذہن کو صاف کریں، نمبر ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا فارمولہ بھی سمجھیں۔ اللہ کا فارمولہ یہ ہے کہ جو بھی آپ چاہیں گے، جو بھی آپ اس کے لیے کوشش کریں گے، وہ سارے کا سارا آپ کو ملنا نہیں ہے۔ دو پکی باتیں۔ تیسری بات، حاصل کرنے کا طریقہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ زیادہ محنت کر لیں گے تو پھر کچھ چیز پا لیں گے، چونکہ اس نے فکس کرنا ہے۔ جس نے فکس کرنا ہے، اگر اس سے فکس نہیں کرائیں گے تو آپ جتنے مرضی ہے محنتیں کر لیں، آگے کچھ ہونا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اوپر سے جب تک وہ سائن نہیں ہوگا کہ بھائی ہاں اس کو فاضل حاصل ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ کر لیں محنتیں، اسی لیے تو بہت سارے لوگ محنتیں کرتے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور جس نے، اب جانتے ہیں بعض، مطلب علم کے حوالے سے ہی بات کر لیں، بعض بچے ہیں پڑھتے بھی نہیں ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، امتحان میں پھر بھی وہ اچھے نمبر لے کر جو ہے نا وہ پاس ہو جاتے ہیں۔ ایک بچہ ہے، دوسرا طالب علم ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، سر کھپاتا رہتا ہے، دیر تک جاگتا رہتا ہے، صبح جلدی جاگ پڑتا ہے، پھر بھی کوئی اتنا کیا ہے، اس سے پھر بھی کم نمبر مل گئے۔ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ اس نے تو محنت بھی نہیں کی ہے، 80-90% نمبر لے گیا ہے، یہ محنت کر کے مشکل سے پاس ہوا ہے۔ واضح چیزیں ہیں۔ ایک دکاندار ہے، ایک کاروباری ہے، بڑی محنت کرتا ہے، زندگی کو کھپا رکھا ہے اس نے، ملا کے پھر بھی جمع تفریق کے بعد بہت ہی کم۔ ایک ہے نہیں، کوئی محنت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہاں بس جاتے ہیں، صبح دیکھتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں، شام کو ڈھیر سارے پیسے بن جاتے ہیں، گھر آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہو رہا ہے، یہ تو حقیقت ہے، جیسے قرآن میں خدا کریم نے بیان کیا کہ جو فضل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ اس کے چکر میں نہ پڑیں۔ کیا کریں پھر؟
اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آ کر وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے فضل مانگیں۔ میں نے کتنوں کو دیکھا ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے اور ان کی بالکل راتوں رات جو ہے نا ان کی ساری ترتیب ہی چینج ہو گئی ہے۔ جنہوں نے یہ کام اس دروازے پہ آ کے، دو ہی طریقے لوگ کرتے ہیں، اکثر لوگ اس راستے کو نہیں اپناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ سے مانگیں، نہیں، وہ محنت ادھر کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ چلیں یہ طریقہ اپنائیں، تھوڑا سا جھوٹ شامل کر لیں، تھوڑا سا دھوکہ دے دیں، تھوڑا سا یا پھر چلاکی سے کام لے لیں، یا بہت تیز بن جائیں، یا یہ یا وہ اس طرح کر کے اپنے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی نعمات کو۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت کم کہیں نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ اور دوسرا بندہ ہے وہ اپنا کام تو کرتا رہتا ہے، ساتھ اللہ سے یہ وہ مانگتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے دے، چاہے وہ مال اموال ہو، چاہے علم ہو، چاہے معنویت ہو، چاہے اخلاق ہو، چاہے آپ بچوں کو سدھارنا چاہتے ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ ڈنڈے سے بچوں کو سدھارنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے کہ میں تو کر کے رہوں گا، میں سب کو سیدھا کر دوں گا۔ ہاں، ایک بندہ ہے وہ نبیوں کی طرف اللہ کی بارگاہ میں آ کر دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو اللہ نے سکھائی ہیں، مومنین کو دعائیں سکھائی ہیں کہ آپ کیا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھا رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے بیوی بچوں میں اچھا اخلاق پانا ہے، اپنے بیوی بچوں کو ٹھیک کرنا ہے، بچوں کو ٹھیک کرنا ہے، تو میرے دروازے پہ آئیں، مجھے بتائیں، میں آپ کا حل کروں۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے، میں نے آپ کا یہ مسئلہ حل کرنا ہے، میرے پاس آئیں تو اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کا فضل اس سے مانگیں، اس سے مانگیں۔ ان اللہ کان بکل شیء علیم۔ یہ آیت کا آخری حصہ خدا کریم نے رکھ کر بتایا کہ سارے حالات اللہ کے علم میں ہیں اور اس کے ہی ذریعے سے سارے سلسلے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کہیں گے نا کہ اچھا جو بھی کوئی بھی کام کرتا ہے، چاہے وہ تجارت میں ہو، علم میں ہو، تو اس میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کی سمجھ ہو اسے، تو تب ہی وہ کرے گا نا۔ ہاں، جو تجارت بڑھانا چاہتا ہے، کاروبار بڑھانا چاہتا ہے، تو تجارت اور کاروبار کا علم اس کے پاس ہوگا تو وہ کرے گا نا۔ ہاں، تو اگر اس زاویے سے دیکھیں تو بھی خدا کریم سارا علم رکھتا ہے، وہ آپ کو تھوڑا سا علم دے دے گا، آپ کو ایک ٹپ دے دے گا، آپ اپنی تجارت میں وہ ٹپ لگا لیں گے، نتیجہ یہ ہے کہ آپ کیا سے کیا بن جائیں گے۔ کیا اگر علم میں آپ ایک کام کر لیں گے، آپ کتنا آسانی سے بہت ساری چیزیں یاد کر لیں گے، بہت سارے علم حاصل کر لیں گے اور بہت ساری علمی ترقی کر جائیں گے۔ اخلاق میں بھی اسی طرح، بچوں کے سدھارنے میں بھی اسی طرح۔ کبھی ہوتا ہے ایک چھوٹے سے کام کرنے سے بچوں کی تربیت اتنی، یا آپ کو کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ہی آپ کو ایک ایسا ٹیچر دے دیتا ہے، آپ کے آس پاس میں کوئی آ کر بندہ جو ہے کرائے پہ رہنے لگتا ہے، وہ بچے آپ کے بچوں کو پڑھانا، ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیتا ہے اور آپ کے بچے بالکل ہی دوسری طرف آ جاتے ہیں، اخلاق میں بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کے سیٹنگ ہے اور وہ جانتا ہے کہ کیا کرے۔ اگر آپ کو علم دینا ہو تو بھی وہ علیم ہے، اگر وہ اپنے علم سے آپ کا کام سدھارنا چاہے تو بھی اسے پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر طرح۔ بس یہ بیانیہ بہت بہت مہم ہے، ہمیں ذہن بنانا ہے۔ ہمیں صرف یہ ہے کہ دوسروں کی ادھر ادھر دیکھ کر اپنے دماغ جو ہے وہ ادھر ہلکان نہیں کرنا چاہیے، سوچیں خام خواہ کی پڑھتے رہنا، اچھا اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کی اس طرح کے کھانے پینے ہیں، لباس ہیں، گھر ہے، فلاں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ طریقہ کار اللہ نے بتا دیا ہے، سارا نہیں ملے گا، مل سکتا ہے اللہ کے دروازے سے تو بہت کچھ۔ پھر اللہ نے حد بھی نہیں رکھی ہاں کہ کتنا آپ کو ملے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کا فضل کتنا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب اللہ کے فضل کی حد نہیں ہے تو آپ کو اللہ کے فضل ملنے کی حد بھی نہیں ہے فکس۔ آپ جتنا مانگیں اللہ دے سکتا ہے، تو آپ کے مانگنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔